السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں۔ ان کی کنیت ہند اور لقب طاہرہ ہے اور ان کا سلسلہ نسب یہ ہے کہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قسقسی پر پہنچ کر ان کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا اور لوی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد سے تھیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد اپنے قبیلے میں نہایت معزز شخص تھے۔ اہل تشیع محققین کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلے کوئی شادی نہ ہوئی تھی اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے اکلوتے شوہر تھے، مگر اہل سنت کی تاریخ نویسیوں کے بقول آپ کے والد گرامی نے ان کی اعلیٰ صفات کا لحاظ رکھ کر ان کی شادی کے لیے ورقہ بن نوفل کو، جو برادر زادہ اور تورات و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، ان کو منتخب کیا، لیکن پھر کسی وجہ سے یہ نسبت نہ ہو سکی اور ابو حالہ بن ہند بناش بن تمیم سے نکاح ہو گیا۔ ابو حالہ کے بعد عتیق بن عابد مخزوم کے عقد نکاح میں آئی۔ اسی زمانے میں حرب الفجار چھڑی، جس میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کے مرنے سے لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے۔ یہ عام الفیل سے 20 سال بعد کا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ مال کی روانگی کا وقت آیا تو ابو طالب نے محمد بن عبداللہ سے کہا کہ تم کو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر ملنا چاہیے، ان کا مال شام جائے گا، بہتر ہے کہ تم بھی ساتھ لے جاتے، میرے پاس ابھی روپیہ نہیں، ورنہ میں خود تمہارے لیے سرمایہ مہیا کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت امین کے لقب سے تمام مکہ میں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن معاملت، راست بازی، صداقت و دیانت اور پاکیزہ اخلاقی کا چرچا عام تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس گفتگو کی خبر ملی تو فوراً پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا مال تجارت لے کر شام جائیں، جو معاوضہ اوروں کو دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا معاوضہ دوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا اور مال تجارت لے کر میسرہ غلام خدیجہ کے ہمراہ بصری تشریف لے گئے۔ اس سال کا نفع سال ہائے گزشتہ کے نفع سے مضاعف تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی دولت و ثروت اور شریفانہ اخلاق نے تمام قریش کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا اور ہر شخص ان سے نکاح کا خواہش مند تھا، لیکن کارکنان کا زاد و قدر کی نگاہ انتخاب کسی اور پر پڑ چکی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تجارت لے کر شام سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کا پیغام بھیجا۔ نفیسہ بنت مینا لیلہ بن امیہ کی ہمشیرہ اس خدمت پر مقرر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرمایا اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد اگرچہ وفات پا چکے تھے، تاہم ان کے چچا عمر بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھیں۔ اسی بنا پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے چچا کے ہوتے ہوئے خود براہ راست تمام مراتب طے کیے۔ تاریخ معین پر حضرت ابو طالب اور تمام روئے سائے خاندان، جن میں آپ کے بہنوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی تھے، وہ تمام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام پر آئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے خاندان کے چند بزرگوں کو جمع کیا تھا۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد مہر کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مہر کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ ابن عباس نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر 12 اوقیہ ذکر کیا ہے، جبکہ سیرہ و ابن ہشام میں ہے بکرا ذکر کیا گیا ہے۔ مہر دینے کا وقت آیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہوئیں اور اپنے چچا عمر سے فرمانے لگی، ممکن ہے دوسرے مسائل میں آپ اختیار رکھتے ہوں، لیکن یہاں پر خود مجھے اختیار ہے۔ اس کے بعد کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے آپ کو آپ کی بیوی قرار دیا اور مہر بھی میں نے اپنے ہی ذمے لے لیا۔ جناب ابو طالب نے مخاطب ہو کر کہا، گواہ رہنا کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے محمد کو اپنے شوہر کے عنوان سے قبول کیا اور مہر بھی اپنے
اپنے ہی ذمے لے لیا۔ ابو جہل کھڑا ہوا اور غضبناک ہو کر ہزار سے مخاطب ہو کر بولا، تعجب کی بات ہے کہ عورتیں مردوں کے مہر کو اپنے ذمے لیتی ہیں۔ جناب ابو طالب غضبناک ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا، جی ہاں، اگر کوئی مرد میرے بھتیجے کی مانند ہو تو عورتیں سب سے گراں قیمت مہر کو بھی اپنے ذمے لیتی ہیں، اور تم جیسے ہو تو گراں قیمت مہر لیے بغیر ان سے ازدواج کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ مہر معین ہونے کے بعد عقد و نکاح کے مراسم منعقد ہوئے اور جناب حضرت خدیجہ اس تاریخ کے بعد قانونی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات بن گئیں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ طاہرہ حرم نبوت ہو کر پہلی ام المومنین کے شرف سے ممتاز ہوئیں۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ یہ بحیثیت سے 15 سال قبل کا واقعہ ہے، اور کہتے ہیں کہ پہلی رات شاب زفاف نہیں منائے گی، کیونکہ اس رات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارا تقسیم کر دیا، اور صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے سارا مال تقسیم کر دیا۔ آپ 25 سال اکلوتی حرم نبی تھیں۔ نکاح کے 15 برس کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ پیغام سنایا۔ وہ سننے سے پہلے مومن تھی، کیونکہ ان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دعویٰ کا کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ صحیح بخاری باب بدل وحی میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عائشہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا روایت صادقہ سے ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے صبح کی طرح نمودار ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت گزین ہو گئی، چنانچہ کھانے پینے کا سامان لے کر غار ہیرا تشریف لے جاتے اور وہاں تخت یعنی عبادت کرتے تھے۔ جب سامان ختم ہو جاتا تو پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے اور پھر واپس جا کے مراقبہ میں مصروف ہوتے، یہاں تک کہ ایک دن فرشتہ غیب نظر آیا کہ آپ سے کہہ رہا ہے، پڑھو اپنے رب کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زور سے دبایا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا، پڑھ تو۔ میں نے پھر کہا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر اس نے دوبارہ زور سے دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا، پڑھ پھر۔ میں نے کہا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اسی طرح تیسری دفعہ دبا کر کہا کہ پڑھ اس خدا کا نام جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا خدا کریم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو جلال الہی سے لبریز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، مجھ کو کپڑا اڑاؤ۔ لوگوں نے کپڑا اڑایا تو ہیبت کم ہوئی۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تمام واقعہ بیان کیا اور کہا، مجھ کو ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، خدا آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح رحمی کرتے ہیں، بے قصوں اور فقیروں کے معاون رہتے ہیں، مہمان نوازی اور مصائب میں حق کی حمایت کرتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو مذہباً نصرانی تھے، عبرانی زبان جانتے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ اب وہ بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنو۔ بولے، تو نے کیا دیکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعے کی کیفیت بیان کی تو کہا، یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، کاش مجھ میں اس وقت قوت ہوتی اور زندہ رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ کو شہر بدر کرے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے جواب دیا، ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا، جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی دشمن ہو جاتی ہے، اور اگر اس وقت تک میں زندہ رہا تو تمہاری مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ کا بہت جلد انتقال ہو گیا اور وہی کچھ دنوں کے لیے رک گئی۔ اہل تشیع اس سارے واقعے کو غلط جانتے ہیں اور توہین رسالت قرار دیتے ہیں۔
उस वक्त तक नमाज पंजगाना फ़र्ज न थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफल पढ़ा करते थे। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नवाफिल में शिरकत करती थी। इब्ने साद कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक अरसा तक खुफिया तौर पर नमाज पढ़ा करते। अफीफ कुंती सामान खरीदने के लिए मक्का आए और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के घर में फरोख्त हुए। सुबह के वक्त एक दिन काबा की तरफ नजर थी, देखा कि एक नौजवान आया और आसमान की तरफ किबला रुख खड़ा हो गया। फिर एक लड़का उसके दाहिनी तरफ खड़ा हुआ, फिर एक औरत दोनों के पीछे खड़ी हुई। नमाज पढ़कर ये लोग चले गए तो अफीफ ने अब्बास से कहा कि कोई अजीम शान वाक़या पेश आने वाला है। अब्बास ने जवाब दिया हाँ। फिर कहा जानते हो ये नौजवान कौन है? ये मेरा भतीजा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। ये दूसरा भतीजा अली है और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। मेरे भतीजे का ख्याल है कि उसका मजहब परवरदिगार आलम का मजहब है और जो कुछ करता है उसके हुक्म से करता है। दुनिया में जहाँ तक मुझको इल्म है इस ख्याल के सिर्फ यही 3 शख्स हैं। सब तारीख निगारों ने उस वाक़ये को और ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात को नकल किया है, मगर अकीली इस रिवायत को ज़ईफ समझते हैं, लेकिन उसके ज़ईफ होने की कोई वजह नहीं। रिवायत के लिहाज से उसमें कोई ख़राबी नहीं। रिवायत की हैसियत से उसके सबूत के मुतअद्दिद तरीक़ हैं। मोहम्मद इब्ने साद ने उसको नकल किया है। बग़वी, अबू यअली और निसाई ने उसको अपनी किताबों में जगह दी है। हाकिम इब्ने हशमिया, इब्ने मंदा और साहिब गिलानियात ने उसे मकबूल माना है और सबसे बढ़कर ये कहा उसको इमाम बुखारी ने अपनी तारीख में दर्ज किया है और उसको सही कहा है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सिर्फ नबूवत की तस्दीक ही नहीं की बल्कि आगाज़ इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी मुअय्यिन व मददगार साबित हुई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चंद साल तक कुफ़ार मक्का अज़ियत देते हुए हिचकिचाते थे, उसमें बड़ी हद तक हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का असर काम कर रहा था। ऊपर गुजर चुका है कि आगाज़ नबूवत में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये अल्फाज निकले कि मोहम्मद को डर है, तो उन्होंने कहा आप परेशान ना हो, खुदा आपका साथ नहीं छोड़ेगा। दावत इस्लाम के सिलसिले में जब मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की अज़ियतें पहुँचाईं तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको तसल्ली और तशफ़ी दी। तफसील इस्तियाब में भी मनकूल है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा निकाह के बाद रबी सदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती शरीके हयात रही। प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 6 औलादें पैदा हुईं। 2 साहबजादे जो बचपन में इंतकाल कर गए और 4 साहबजादियाँ पैदा हुईं। हज़रत कासिम बिन मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे थे। उन्हीं के नाम पर आपकी कुनियत अब्बुल कासिम थी। उनके बाद हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की सबसे बड़ी साहबजादी थी। उनके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मोहम्मद ने बहुत कम उम्र पाई। चूँकि ज़माना नबूवत में पैदा हुए थे इसीलिए तैयब और ताहिर के लक़ब से मशहूर हुए। उनके बाद हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते मोहम्मद, उनके बाद हज़रत उम्मे कलसूम बिनते मोहम्मद और आखिर में सैयदा कायनात हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई। उन सब की पैदाइश में 1-1 साल का फ़र्क था। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी औलाद को बहुत चाहती थी। चूँकि आप माली तौर पर भी बहुत मुस्तहकिम थी, इसलिए उक़बा की लोंडी सलमा को बच्चों की परवरिश पर मुकर्रर किया था। वो उनको खिलाती और दूध पिलाती थी। अज़वाज मुतहरात में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बाज़ ख़ास ख़ुसूसियात हासिल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचा अबू तालिब के साथ घर जाने के लिए खड़े हुए। जनाब हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चूँकि जानती थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कोई घर नहीं है, इसलिए आ हज़रत की तरफ मुखातिब होकर कहा अपने घर की तरफ आइए कि मेरा घर आपका घर है और मैं भी आपकी कनीज़ हूँ। उसके बाद आ हज़रत से मुखातिब होकर कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने चचा अबू तालिब से कह दीजिए कि 10 ऊँट नहर करें और लोगों की दावत करके खाना खिलाएं। जनाब अबू तालिब ने 10 ऊँट नहर किए और मक्का के लोगों को खाना खिलाया।
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرد روزے سے بھی نہ تھا، کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا جناب ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور دو عظیم صدموں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مغموم کر دیا۔ ایک مرتبہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں انتہا درجے کی گستاخی کرتے ہوئے غلط زبان استعمال کی، حتیٰ کہ یہ بدبخت آقا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھپٹ پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتہ مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ عقبہ بن ابو لہب کی اس حرکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو شدید صدمہ پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے: اے اللہ، اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر لفظ پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ہر صورت پورا فرماتے ہیں۔ اس بات سے مشرکین بھی اچھی طرح واقف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، لیکن ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اگلے دن ابو لہب اور اس کا بیٹا عتبہ دونوں بدبخت تجارت کی غرض سے ایک قافلے کے ساتھ شام کی طرف نکلے۔ سفر کرتے کرتے رات ہو گئی۔ قافلے والے زرقاء کے مقام پر ایک راہب کے پاس رات گزارنے کے لیے ٹھہرے۔ راہب نے قافلے والوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ یہاں آس پاس جنگلی درندے بہت زیادہ ہیں، اسی لیے ہوشیار رہنا۔ یہ سن کر ابو لہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی، اور اس نے قافلے والوں سے کہا کہ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بیٹے عقبہ کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے، اس کے لیے کسی درندے کے حملے کا مجھے یقین ہے۔ تم لوگ سارا سامان تجارت ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کے اوپر عقبہ کا بستر لگا دو، اور سب لوگ اس کے ارد گرد سو جاؤ تاکہ میرا بیٹا درندے کے حملے سے محفوظ رہے۔ شادی کے بعد 25 برس تک زندہ رہی اور 11 رمضان المبارک سن 1090 ہجرت سے 3 سال قبل انتقال کیا۔ اس وقت ان کی عمر 64 سال 6 ماہ کی تھی۔ چنانچہ نماز جنازہ اس وقت تک فرض نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کا جسد مبارک اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمگسار کو دائے اجل کے سپرد کیا۔ خدیجہ کی قبر ہجون قبرستان میں ہے اور زیارت گاہ خلائق ہے۔ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سے تاریخ اسلام میں ایک جدید دور شروع ہوا۔ یہی زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال کو عام الحزن غم کا سال فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔